کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے نور برسائے، آسمان سے نور برسا اور زمین سے نور برسا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے سارا جگمگا، پورا جہان جگمگا اٹھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی، ہر طرف نور ہی نور۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو جو مشرق والے پرندے تھے وہ مغرب والوں کو مبارکباد دینے لگے، جو شمال والے تھے جنوب والوں کو، جو جنوب والے تھے شمال والوں کو، آسمان کے فرشتے زمین والوں کو، زمین کے فرشتے آسمان والوں کو، اور جنت سج گئی، دوزخ بجھ گئی، جتنے بھی بت خانے تھے اودے منہ گر گئے، اور جتنے بھی مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، جتنے بھی چکھے جلے ہوئے تھے، جتنے بھی آگ جلی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ تمام تر آگے بجھ گئی، بہاریں آ گئی، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رحمت کی بارش کی، ایسی رحمت کی بارش کی کہ ساری زمین جو ہے حتیٰ کہ پہاڑوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزہ کیا، اور ایسی بہار آئی کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ایسی بہار آئی کہ جانور جو کہ کمزور تھے اللہ تعالیٰ نے فربا کر موٹے تازے کر دیے، اور ایسے جانور ہو گئے اور ان میں اتنی چربی چڑھ گئی جیسے لگتا تھا کہ اس چربی کی وجہ سے جانور کا جسم پھٹ جائے، ایسی بہار آئی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک شاعر نے زبردست بات کی کہ حضور ساڈے آئے نے جہان سج کے آئے، حضور ساڈے آئے نے جہان سج کے آئے، زمین سج گئی آسمان سج کے آئے، زمین سج گئی آسمان سج کے آئے، حضور ساڈے آئے نے جہان سج کے آئے، زمین سج گئی آسمان سج کے آئے، زمین سج گئی آسمان سج کے آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس سال آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں تمام عورتوں کو جو کہ حاملہ تھی اللہ نے لال عطا فرمائے، بیٹے عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا فرما دیے، جتنے بھی بے اولاد تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹوں کی نعمت سے مالا مال کیا، جتنی بھی، حالانکہ بیٹیاں بھی دے سکتا تھا اللہ تبارک، بیٹیاں بھی رحمت ہے، لیکن اس وقت جو ماحول تھا نا کفار کا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے گھر میں بیٹا ہے بس وہی جو ہے عظمت والا ہے، جو بیٹی پیدا ہوتی تو پیدا ہونے والی جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ جس گھر میں بیٹی عطا فرما دیتا، یہ کفار تھے، جاہل لوگ تھے، یہ وہاں افسوس کے لیے جایا کرتے اور اس کے ساتھ تعزیت کرتے کہ تجھے اللہ نے بیٹا نہیں دیا بیٹی دے دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزاج کو سمجھتے ہوئے کہ کسی کا گھر بھی بے رونق نہ ہو، بیٹا پیدا ہوگا تو گھر میں رونق آئے گی ان کے بقول، ورنہ بیٹی کے گھر میں آنے سے تو رحمت آ جاتی ہے۔ بلکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو پریشان نہ ہونا، تو گھبرانا نہیں ہے، تو نے پریشان نہیں ہونا کہ تیرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے تو میری رحمت تیرے ساتھ شامل حال ہو گئی، شامل حال ہو گئی ہے میری رحمت تیرے ساتھ۔ اور جب بیٹا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میری نعمت آ گئی ہے، اس کی بات پرس ہوگی تو سے
اس سے پوچھ گچھ ہوگی تو اس سے رحمت آ گئی ہے تو فرمایا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت تیرے شامل حال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور لکھا ہے محققین نے، محدثین نے، کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، جس زمانے میں، جس سال میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، تو جو لوگ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے اللہ نے تجارت میں فائدہ عطا فرمایا۔ وہ تجارت پہنچے تھا، مال نفع لے کر تجارت سے واپس لوٹے۔ جو جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، جو لوگ کاروبار میں مصروف تھے، اللہ نے کاروبار میں ترقیاں دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں ترقیاں دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور جانور تھے، فروا کر دی، موٹے کر دیے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ عرش کو بھی سجایا، فرش کو بھی سجایا، جنت کو سجا دیا اور دوزخ کو بھجا دیا۔ جنت کو سجایا خالق نے، دوزخ کو بجھایا مالک نے، ہر چیز سجا دی مولا نے۔ جس رات حضور نے آنا تھا، سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا، سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ویرانہ تھا۔ کائنات سجا دی خالق نے، ہر چیز سجا دی مالک نے، ہر چیز سجا دی خالق نے، کیونکہ سرکار کی آمد سے پہلے۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کتنی خوشیاں لے کر آیا، کتنی رحمت لے کر آیا۔ وہ کعبہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بندگی، عبادت، ریاضت تمام کے لیے بنایا تھا، اس کعبے کے اندر 360 بت پڑے تھے، اور وہاں کعبے کے اندر جو اللہ کا گھر تھا اس کے اندر بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ کعبے کے جو بت تھے وہ منہ کے بل گر گئے، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کعبہ بھی وجد میں آ گیا، کعبہ بھی جھومنے لگا، اور کعبہ پکار پکار کے یہ کہنے لگا کہ لوگوں میں اس لیے جھوم رہا ہوں کہ آج مجھے آباد کرنے والا، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صرف کعبہ ہی نہیں بنایا بلکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا فرمائی اور کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ عرض کی اے اللہ میں نے یہ کعبہ بنا دیا ہے، اب کعبے کو بسانے والا بھی بھیج دینا، اس گھر کے اندر کعبے کو بسانے والا بھی۔ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے نا تو ایسا نور میرے جسم سے ظاہر ہوا کہ میں نے ملک کے شام کے محلات کو دیکھا، میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے نظارے کیے، میں نے آسمان کے نظارے کیے، میں نے اس نور کی روشنی میں نے عرش معلہ کو دیکھا، اس نور کی روشنی میں۔ اور وہ نور کیسا نور تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نا میں کچھ سی رہی تھی
کہ ہوا چلی اور وہ جو چراغ تھا نا وہ چراغ بھی بجھ گیا. ہوا کے چلنے سے کیا ہوا؟ چراغ بھی بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا. اور اتنے میں میری جو سوئی تھی نا جس سے میں سی رہی تھی وہ بھی ہاتھ سے گری اور گم ہو گئی اور میں پریشان ہو گئی. اتنے میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر، میرے کمرے کے اندر تشریف لائے اور کہا اے عائشہ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مسکرائے تو کمرہ نور علی نور. جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، تیرا مسکرانا بڑی شان والا، آقا تیرا مسکرانا بڑی شان والا، یہ سارا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز. دیکھیں نبی جتنے بھی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی کے معجزے عطا فرمائے. ان کا چرچا، ان کا مقام، ان کی شان ان کی زندگی تک محدود رہی. عیسیٰ علیہ السلام کے جو مرتبے مقام تھے، چرچے تھے، جو شانیں تھیں وہ جب زندہ تھے تبھی تھی. جیسے ہی فرمایا وہ فوت ہوئے، اس دار پانی سے گئے، اس دار پانی سے انہوں نے پردہ فرمایا، وہ سارے معجزات ختم ہو گئے، وہ شفا دینا ختم ہو گیا، وہ پرندے بنا کے پھونک مار کے پرندے ہوا میں اڑانا ختم ہو گیا، وہ کوڑ کے مرض پر ہاتھ پھیرنا اور پھر اسے شفا دینا ختم ہو گیا. فرمایا گھر سے کچھ کھا کے آتے تھے، حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھر چھوڑ کر آئے، یہ ساری چیزیں. اور وہ مردوں کو زندہ کرنا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ختم ہو گیا. لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک، ان کی شریعت بھی قیامت تک، ان کے معجزات بھی قیامت تک قائم و دائم بھی ہیں اور فیضیاب بھی ہم ہو رہے ہیں. وہ کون سے معجزات ہیں؟ اور سب سے بڑا معجزہ جو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ قرآن ہے. اور قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جس سے قیامت تک لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اور اپنی مشکلیں حل کرتے رہیں گے. آپ دیکھ نہیں رہے، آپ دیکھ نہیں کوئی کہتا ہے یار وہ جو فلاں نیا مرض آیا نا وائرس کا مرض ہے، وہ فلاں صورت پڑھو وہ وائرس کا مرض دور ہو جاتا ہے. وہ فلاں جو کرونا آیا ہے اس کی اگرچہ کوئی دوائی تیار نہیں ہوئی، ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئی، لیکن قرآن موجود ہے اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ ہر ایک اس سے مستفید ہو. یہ بڑا معجزہ ہے. انشاءاللہ ٹائم بھی ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بن کر آئے اور سراپا معجزہ بن کر آئے اور سراپا رحمت بن کر آئے. جہاں تک رب کی ربوبیت تھی وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی نبوت و رسالت کر دی. کوئی ایک قلعہ نہیں ہے، کوئی ایک خطہ نہیں ہے، کوئی ایک علاقہ نہیں ہے، کوئی ایک ملک نہیں ہے. ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں جہاں وحدانیت گونجتی ہے وہاں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت